إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا
اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور ایسے فرشتے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو جو سب سے پہلا پیغام ملتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح جہاں انسان اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں اپنے گھر والے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ خود دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، جہاں وہ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اسی طرح جہاں بھی ہفتہ واری دروس چلتے ہیں وہاں علم حاصل کرتا ہے، تو اسی طرح جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی جمعہ میں حاضری لائے اور اسی طرح جمعہ کے دن حاضر کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی اولاد کو بھی جمعہ میں حاضر کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جہاں میں اور آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ہماری خواتین، ہمارے بیوی بچے بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اکثر لوگ خود تو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اکثر اپنی خواتین کو محروم کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہوتا کیا ہے، اپنے آپ کو آدمی نار جہنم سے بچانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن گھروں کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں ان کی فکر اکثر لوگوں کو نہیں ہوتی۔ محترم حاضرین، خواتین کے لیے خصوصاً دروس کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں وہاں ان کو شریک کرنا چاہیے، اور اسی طرح ان کو بھی نار جہنم سے بچانے کی کوشش اور جنت میں داخلے کی فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں عورتوں کے تعلق سے یہ بڑے خطرناک ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عورتوں کے متعلق بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹ رہے تھے، ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ جب میں نے جہنم میں جھانکا تو سب سے زیادہ عورتیں تھیں، اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا تاکہ میں جہنم میں داخل ہونے والوں کو دیکھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم میں زیادہ عورتیں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسی طرح سے حضرات تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں رہنے والوں میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ تو ان احادیث سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے ان احادیث کے اندر بڑے غور اور فکر کرنے والی بات ہے، اور سوچنے والی بات ہے، اور لمحے فکریہ والی بات ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کریں اور اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، خواتین اسلام خصوصاً جو میں آپ کے سامنے ابھی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے بنسبت عورتوں کو جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دن میں 5 نمازوں کی پابندی کر لیتی ہے اور اسی طرح سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کر لیتی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے اور اسی طرح اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور عورتوں کا معاملہ کتنا آسان ہو گیا کہ جو عورت ان اعمال کو انجام دے دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسانی کے ساتھ اس عورت کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ محترم حاضرین، عورت سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ خواتین آپ خصوصاً اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حظ فی الاسلام، ایسے آدمی کا جو ہے اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے حضرات، ایک آدمی کو مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، تو خصوصاً عورتوں کو 5 نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اکثر خواتین آج سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا تو سرے سے نماز نہیں پڑھتی، اور نماز پڑھتی بھی ہیں تو وقت پر ادا نہیں کرتی۔ جب ان کا من چاہتا ہے تب نماز ادا کرنا، یاد رکھ لیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز وقت پر فرض کیا، یعنی وقت پر ایک مسلمان، ایک مومن کو وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، آپ کو بھی نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور اسی طرح خواتین کو بھی نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصامت شہرها، عورتوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی کرے۔ آپ دیکھیں بہت ساری اللہ کی بندیاں 60 اور 70 سال ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس روزے رکھنے کا جذبہ ایسا ہوتا ہے اس عمر میں بھی 1 روزہ تک نہیں چھوڑتی۔ لیکن نوجوان عورتیں خصوصاً جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں، لیکن آپ رمضان کے موقع پر دیکھیے اکثر خواتین جو ہے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اکثر روزوں کا جو ہے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ خصوصاً رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، ہر آنے جانے والے کو دیکھنا، اور اسی طرح غیر مردوں کو بات کرنا ایک جو ہے نیک عورت کی، یہ جو ہے ایک نیک عورت کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ عظیم عورت ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر بات کہی اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ محترم حاضرین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج اکثر عورتیں شوہروں کے ساتھ غلط بیانی اور غلط زبانی اور اسی طرح ان کی اطاعت اور ان کی نافرمانی کرنا آج اکثر عورتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ شوہروں کی نافرمانی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، کہ کیا اس کا شوہر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہاں اللہ کے نبی اس کا شوہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ تو اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے اپنے شوہر کے مکمل حقوق ادا کرتی ہوں، الا یہ کہ اگر مجھے استطاعت نہ ہو تو وہ میں ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور شوہر تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ محترم حاضرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کی جو ہے اطاعت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس
اس عورت کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات جو عورت جو ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، یہ نافرمانی عورت کے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات شوہر کی اطاعت جائز کاموں میں ہونا چاہیے۔ شوہر اگر نیک باتوں کی تعلیم دیتا ہے، نمازوں کی تعلیم دیتا ہے، روزوں کی تعلیم دیتا ہے اور صدقات و خیرات کی تعلیم دیتا ہے تو شوہر کی اطاعت جو ہے جائز کاموں میں۔ لیکن اگر شوہر بے پردگی کی تعلیم دے اور اسی طرح سے گناہ اور معصیت کی تعلیم دے، شرک کی تعلیم دے اور اسی طرح بدعات کی تعلیم دے تو ایسے موقع پر شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورت ان 4 چیزوں پر عمل کر لے، 5 نمازوں کی پابندی اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی اور اسی طرح اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور اسی طرح اپنے شوہر کی اطاعت، جو عورت ان 4 چیزوں کو کر لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو سکتی ہے۔ جنت کے جس دروازے سے، 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو سکتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ عورت کو دینی تعلیم دلائے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ مدرسے کے اندر ہو، جہاں ہم اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہی اپنی اولاد کی اور اسی طرح اپنے خواتین کی بھی دینی تعلیم کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات عورت کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدات حاملات مرضعات رحیمات باولادہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں بڑی عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ہے حاملہ جب ہوتی ہیں اپنے پیٹ میں جو ہے اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ، اور اسی طرح انہیں دودھ پلانے کی مشقت بھی برداشت کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے ان تمام نیکیوں کو انجام دینے کے بعد شوہر کی نافرمانی کر کے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر لیتی۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر باقاعدہ عورتوں کی تعریف کی، وہ جو ہے حمل اٹھانے والی ہیں اور اسی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہروں کی اطاعت کر لے تو ایسی عورتیں کامیاب ہو جاتی ہیں، ایسی عورتیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسی عورتیں جو ان تمام نیکیوں کو انجام دینے کے باوجود شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو یہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کے پاس پہنچنے والی سب سے پہلی عورت ہوگی اور اسی طرح جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والی سب سے پہلی عورت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور جنت کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی اور جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جنت کے دروازے پر جاؤں گا تو مجھ سے پہلے ایک عورت وہاں پہنچی ہوگی اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس عورت سے پوچھوں گا کہ یہ کون سی بات ہے کہ مجھ سے پہلے تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صبرت علی ایتام اللہ، یہ وہ عورت ہے،
اس کا شوہر اس کو جوانی میں چھوڑ کر چلا گیا، اور اسی طرح بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا، یہ عورت جو ہے دوسری شادی نہیں کرتی بلکہ اپنے یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور اسی طرح ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی تعلیم دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پرورش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ عورت کا صبر تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر کھٹکھٹا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اور کتنا میں صبر کروں، جنت کا دروازہ کھولا جائے اور میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ وہ نیک عورت جس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے، جوانی میں اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ دوسری شادی نہیں کرتی، اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے اور باقاعدہ پردے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ جنت کے پاس کھڑی رہی ہوگی۔ تو محترم حاضرین، یہ عورت کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، اور اسی طرح اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، وہ عورتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں جو عورتیں اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتی ہیں لیکن اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریتکن اکثر من اہل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں، جہنم میں نے تم کو سب سے زیادہ پایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا تو عورتوں پر دہشت طاری ہو گئی، عورتیں خوف میں آ گئی۔ ایک عورت ہمت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکثرن العشیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، عورت کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، اور اسی طرح کبھی اپنی اولاد پر لعن طعن کرنا اور اپنے شوہر پر لعن طعن کرنا اور اپنے مال و دولت پر لعن طعن کرنا، یہ اکثر جو ہے عورت کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے کا ایک سبب بتلایا کہ تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو۔ اور اسی طرح سے حضرات، دوسرا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور ان کی ناشکری کرتی ہو۔ آپ اکثر عورتوں کو دیکھیں، ایک شوہر جو ہے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، گھر سے باہر نکل کر بڑی بڑی پریشانیاں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو محنت سے پالتا ہے، لیکن عورت بسا اوقات اپنی زبان سے کہتی ہے کہ پوری زندگی تمہارے اندر ہم نے کوئی خیر نہیں دیکھا، پوری زندگی تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یعنی ایک ہی مرتبہ ایک ہی زبان سے اچانک عورت جو ہے شوہر کی ناشکری کر بیٹھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورت جو ہے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام اور شوہر کے مرتبے کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ شوہر کا حق اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اسلام کے اندر کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ عبادت کا ہو، چاہے وہ سجدہ تعظیم کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سجدہ کرنے سے منع کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو محترم حاضرین، یہ مقام اور مرتبہ ہے شوہر کا اسلام کے نزدیک۔ اور اسی طرح سے حضرات، عورت کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو تہجد کی پابندی کرنے والی اور نمازوں کی پابندی کرنے والی اور صدقہ و خیرات کی پابندی کرنے والی، لیکن اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس عورت کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ آپ غور کرنے کی بات ہے، ایک عورت
تہجد کی پابندی کر رہی ہے، نمازوں کی پابندی کر رہی ہے، صدقات و خیرات کی پابندی کر رہی ہے، اور اسی طرح سے دیگر نیکیوں کو بھی انجام دے رہی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، جو عورت فرائض کا تو اہتمام کرتی ہے لیکن کثرت سے نوافل کا تو اہتمام نہیں کرتی، کثرت سے صدقات و خیرات کا تو اہتمام نہیں کرتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ یہ عورت اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو عورت اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو جنت کی بشارت دی۔ اور اسی طرح سے حضرات خواتین کو سادہ لباس اختیار کرنا چاہیے، یعنی معاشرے کے اندر عام عورتیں جو لباس اختیار کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سادہ لباس اختیار کرے اور شہرت کا لباس اختیار نہ کرے، ایسا لباس جو سارے لوگ دیکھ کر کہیں کہ ایسا فیشن ابھی تک نہیں آیا، اور اسی طرح ایسا لباس کوئی عورت نہیں پہنتی، یہ بڑا بہترین لباس ہے، یعنی اپنے آپ کو ممتاز کرنا، دوسری عورتوں سے اپنے آپ کو الگ ظاہر کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من لبس ثوب الشہر فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلہ یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ذلت کا لباس پہناتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ عورت کو چاہیے کہ عام لباس کو اختیار کرے۔ جو معاشرے کی عورتیں پہنتی ہیں، شہرت والا لباس پہنتی ہے، تو سارے مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لباس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات بعض عورتیں آپ دیکھیں جن کے چونڈے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ان کا بدن ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کا بدن ظاہر ہوگا۔ وہ لباس تو پہنی ہے لیکن برہنہ معلوم ہوگی، اور آپ ان کی چوٹیاں دیکھیں جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں ایسے ان کے چونڈے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں لعنت کی مستحق ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسی عورتوں کو دیکھو تو ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، یہ واقعی میں ایسی عورتیں لعنت کی مستحق ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے حضرات جنت میں جانے کی تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ایسی عورتیں۔ تو لہٰذا محترم حاضرین، ایسے لباس سے خصوصاً اپنی عورتوں کو بچانا چاہیے، اور اسی طرح ایسے لباس سے اور ایسے چوٹی کے اسٹائل سے اپنی عورتوں کو بچانا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی اور جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ اور اسی طرح سے حضرات جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور معاشرے کے لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت زانیہ ہے۔ محترم حاضرین، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ زنا کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ عورت گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلے اور معاشرے کے لوگ اس کو محسوس کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت زانیہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد کو خوشبو لگا کر آنے سے بھی منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت گزری اور وہ خوشبو لگا کر تھی، اور اس کی خوشبو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا امت الجبار، اے جبار کی بندی، جاؤ اپنے گھر کو جا کر غسل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی اور کہا کہ جاؤ گھر جا کر غسل کرو۔ تو لہٰذا مسجد کو آنے کے لیے بھی خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ خصوصاً محترم حاضرین، جس طرح آج ہم اپنے لیے تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، خواتین کے بھی خصوصی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، ایسے دروس کے موقع پر خواتین کو بھی لے جانا چاہیے، اور خصوصاً مسجد کو بھی لائیں تاکہ خواتین دینی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔